بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کتاب رکھیں ریڈ قلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ توحید کی فضیلت میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال موسیٰ علیہ السلام یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک بہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھائیں جس سے میں آپ کا ذکر کروں اور آپ کو پکاروں، آپ کی عبادت کروں، آپ سے مانگوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا موسیٰ قل یا موسیٰ لا الہ الا اللہ، اے موسیٰ لا الہ الا اللہ کہو۔ تو فرمانے لگے، یا ربی کل عبادک یقولون ھذا، اے میرے رب یہ تو تیرے سارے ہی بندے کہتے ہیں۔ قال یا موسیٰ، تو فرمایا کہ اے موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرہن غیری، اگر ساتوں آسمان اور جتنی بھی مخلوقات آسمانوں میں رہتی ہیں میرے علاوہ، والارضین السبع فی کفہ، اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں، ولا الہ الا اللہ فی کفہ، اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں ہو، مالت بہن لا الہ الا اللہ، ان سب چیزوں پر، آسمانوں، زمینوں اور تمام مخلوقات پر یہ لا الہ الا اللہ بھاری ہوگا وزن میں۔ اور آسمان سے مراد ایک تو یہ 7 آسمان ہیں، اور آسمان سے ایک مراد بلندی، آسمانوں سے بھی اوپر اگر کوئی مخلوقات ہیں وہ بھی اگر اس پلڑے میں آ جائیں آسمانوں سمیت، تو لا الہ الا اللہ اکیلا ان سب چیزوں پر بھاری ہے۔ رواہ ابن حبان والحاکم وصححہ۔ اس حدیث کی سند میں اگرچہ ضعف ہے، اسی کی تائید میں ایک دوسری حدیث ہے مسند احمد کی، جو کہ حسن درجے کی ہے، نوح علیہ السلام کے بارے میں، کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی لا الہ الا اللہ کی، اور یہی بات فرمائی کہ اگر ایک پلڑے میں 7 آسمان، 7 زمین اور ساری مخلوقات ہوں، انہوں نے فرمایا کہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں ساری مخلوقات کو ایک جگہ اکٹھا کر کے ایک پیڑے کی شکل میں، روٹی کی شکل بنا دی جائے اور اوپر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو اس کا اتنا وزن ہے کہ ان چیزوں کا چورا چورا ہو جائے گا، اتنا وزن ہے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اب یہ حدیث لا الہ الا اللہ کی فضیلت میں
توحید کی فضیلت میں اہل علم بیان کرتے ہیں کہ توحید ایک ایسا عمل ہے، توحید مطلب عقیدے کو سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اس کی ذات و صفات، اس کے اسماء و صفات، اس کے افعال کے بارے میں، اور پھر اس کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر، جو حدیث میں پچھلے چیپٹر کی حدیث میں بتایا تھا، سیدنا معاذ سے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے بندوں پر کیا حقوق ہیں، کہ تو پھر جواب میں خود ہی فرمایا تھا کہ اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ یہ مسئلہ توحید کو سمجھنا اتنا بھاری عمل ہے کہ اس کی یہ فضیلت ہے کہ جب نامہ اعمال تلے گا، جہاں اور بھی نیکیاں ہوں گی، دوسرے پلڑے میں لوگوں کے گناہ بھی ہوں گے، تو نیکیوں کے پلڑے میں توحید جو ہے اتنا وزنی عمل ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اگر ساتوں آسمان، ساتوں زمین اور ساری مخلوقات ایک پلڑے میں ہیں اور پھر بھی لا الہ الا اللہ اس پر بھاری ہے، کون ایسا شخص ہے جس کے اتنے گناہ اس سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہوں اور لا الہ الا اللہ پر بھاری نکلیں؟ مگر توحید کے لوگوں کی توحید جو ہے، لوگوں کے عقیدے کے مطابق ان کا ایمان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، ایمان کمزور بھی ہوتا ہے۔ اس حساب سے لوگوں کے نامہ اعمال میں وزن میں کمی آتی ہے، ورنہ توحید خالص میں یہ وزن ہے کہ ساری زمینوں، آسمانوں اور مخلوقات کا وزن بھی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ پھر سیدنا انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اگر تو زمین بھر کے، زمین کے برابر گناہ لے آئے، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، اس کے بعد تو میرے ساتھ اس حالت میں ملے کہ تو معمولی سا بھی شرک نہیں کرتا ہو، لأتیتک بقرابها مغفرہ، تو میں بھی زمین بھر کے تیری مغفرت کر دوں گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ کہ اس میں اس چیز کی فضیلت ہے ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، کہ اس حالت میں تو میرے ساتھ ملے مرنے کے بعد کہ معمولی سا بھی تو شرک نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ کوئی بھی موحد آدمی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں معمولی سا شرک سے بچا ہوا ہوں، کیونکہ شرک خفی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ چونٹی جس طرح چل کر بندے پر چڑھ جاتی ہے اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا چونٹی کہاں سے آئی، اس سے بھی زیادہ خفیہ طریقے سے شرک داخل ہوتا ہے بندے میں، اور وہ ہے شرک خفی، یعنی ریاکاری، دکھلاوا۔ بڑے بڑے اعمال جو پہاڑوں جیسے اعمال ہوتے ہیں، وہ عمل کرتے ہوئے جب دکھلاوا آ جاتا ہے وہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ اس بندے کی طرف دیکھتا ہے نہ اس عمل کی طرف دیکھتا ہے۔ اور یہ یعنی یہاں اس حدیث میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ شرک خفی تک بھی، شرک خفی کی حد تک بھی آپ کے پاس شرک نہ ہو، پھر آپ کے لیے ایک مغفرت کا ایک خاص پیکج ہے کہ پھر گناہ چاہے زمین بھر کے ہوں، میں سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کفارہ بن جائے گی آپ کی توحید، اگر توحید ہے خالص 100%۔ یہ ہر مسلمان، ہر موحد اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس پر پورا نہیں اتر سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے، اس کے رسول نے ترغیب دی ہے اس پر۔ بہت سارے لوگ اس پر پورا اترتے ہیں اور اتریں گے،
کہ جو جن کی توحید مکمل ہوگی، اور جس بندے کی توحید مکمل ہوگی یہ توحید اس کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گی۔ اور وہ جو پلڑے والی حدیث آئی ہے، جو وزن والی، کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ساری مخلوقات ایک پلڑے میں یا ان کا ایک پیڑا بنا کر رکھ دیا جائے، اوپر لا الہ الا اللہ کا وزن رکھ دیا جائے، چورا چورا ہو جائے گا، پلڑا اڑتا جائے گا، کوئی وزن نہیں رہے گا اس کا لا الہ الا اللہ کے مقابلے میں۔ وہ بھی توحید خالص ہے، اور جس قدر بندے کی توحید مضبوط ہوتی جاتی ہے، خالص ہوتی جاتی ہے، اسی قدر اس کے نامہ اعمال میں وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال چاہے توحید کتنی بھی ہے لیکن اس کا وزن ہے، چاہے تھوڑی ہے آدمی کی توحید، وزن اس کا اس کے دوسری نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہماری ناقص توحید کے سامنے کچھ نہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں۔ اگر یہ جس قدر یہ توحید مکمل ہوتی چلی جائے گی، اسی قدر گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جائے گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70,000 اس امت کے ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں بتایا ہے کہ جنت میں بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے جائیں گے۔ جنت میں نہ ان کا حساب ہوگا، نہ ان کو کوئی عذاب ہوگا۔ اور وہ لوگ کون ہیں؟ جنہوں نے توحید مکمل کی ہے، اور ان کی علامت یہ بتائی ہے لا یسترقون ولا یکتوون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون، کہ توحید خالص کی آپ کی توحید، آپ اپنی توحید کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں کہ کس قدر میری توحید کس درجے پر پہنچی ہو، کتنا وزن ہے؟ آپ اپنے توکل کو دیکھیں گے، اپنے رب پر آپ کو توکل کس قدر ہے۔ اور توکل میں بنیادی چیز یہ یاد رکھیں، توکل میں کہ دنیاوی لحاظ سے جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا جو سبب بنایا ہے، یعنی آپ روزی چاہتے ہیں، رزق چاہتے ہیں، تو اس کا سبب ہے کہ آپ کے پاس ذریعہ معاش ہونا چاہیے، چاہے وہ ادنا سا ہے۔ آپ شفا چاہتے ہیں تو آپ کو دوا کھانی چاہیے، چاہے وہ سستی سی دوا ہے، ایک حکیم سے لی ہو، چاہے ایک معمولی سے حکیم سے، لیکن اپنی طرف سے آپ نے پوری کوشش کی ہو کہ اچھا علاج۔ تو ہر چیز کا سبب کو اختیار کر کے رزلٹ اور اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑنا، کہ جس طرح آپ ٹیبلٹ کھاتے ہیں اور لیکن آپ کا یقین ہے کہ شفا کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، گولی یہاں منہ سے کھاتے ہیں، شفا عرشوں سے کے اوپر سے آتی ہے، اسی طرح آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ذریعہ معاش چاہے میری چاہے اونچی جاب نہیں ہے، چھوٹا سا کام ہے، چھوٹی سی ریڑھی لگاتا ہوں، لیکن رزق جو ہے وہ اوپر سے آتا ہے۔ ایک فیکٹری کے مالک کا رزق بھی اوپر سے آتا ہے، ایک ریڑھی چلانے والے کا رزق بھی اوپر سے آتا ہے۔ رزق اوپر سے آتا ہے، سبب جو ہے وہ چھوٹے بڑے ہیں۔ تو جس قدر آپ کا توکل اللہ پر مضبوط ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی توحید بھی اسی قدر وزنی ہو چکی ہے، آپ توحید میں اسی قدر بڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں توکل کی علامات میں یہ بتایا کہ وہ لوگ لا یسترقون، نہ تو وہ دم کرواتے ہیں اور نہ وہ داغ لگوا کر، کئی علاج ہے کہ مطلب لوہے کو گرم کر کے زخم کی جگہ پر لگاتے ہیں اور اس کو بند کر دیا جاتا ہے، اور یہ تکلیف دہ علاج ہے۔ اور نہ وہ بدشگونی سے کام لیتے ہیں، بدشگونی نہیں کرتے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بلکہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب یہ تین چیزیں ایسی ہیں، ان میں کچھ جو جائز بھی ہیں، مثلا دم کرنا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، سنت ہے۔ دم خود اپنے آپ کے اوپر کیا گیا، جبریل علیہ السلام نے آ کر آپ پر دم کیا، آپ نے صحابہ کو ترغیب دی کہ دم کرواؤ، دم کروایا بھی جا سکتا ہے، دم کروانے سے بھی
توحید میں فرق نہیں آتا. لیکن یہاں ایک خاص چیز بتائی جا رہی ہے کہ دم اگرچہ جائز ہے، دم خود کر لے اپنے اوپر، کسی دوسرے کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ دم کر دینا، میرے اوپر دم کر دینا. دم میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، آخری 2 سورتیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 کل، آیت الکرسی، اور بہت ساری قرآن کی آیات ہیں اور دعائیں ہیں، جس قدر آپ کو آتی ہوں پڑھ سکتے ہیں. تو دم کے اندر توکل میں کمی کب آتی ہے؟ دم کرتے ہوئے بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دم پر عمل کر رہے تھے، اچانک جو ہے ان کا ذہن دم کرنے والے کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ بچہ دم کرے گا کیا فائدہ ہوگا اس کا، یا میں کروں گا دم اس کا کیا فائدہ ہوگا، کیوں نہ فلاں حضرت سے کروائیں دم. حضرت سے کروانے میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ سوچ کے کہ حضرت جی دم کریں گے تو وہ بڑا تیز چلے گا، یہ کوئی تیر اندازی کا مقابلہ تھوڑا ہے کہ وہ دم کرے گا تو تیز ہوگا، میں دم کروں گا تو کمزور ہوگا، یہ بچہ دم کرے گا تو ہوگا ہی نہیں. اصل چیز تو دم ہے، وہ کوئی بھی کرے، بڑا کرے، چھوٹا کرے، بچہ کرے، عورت کرے دم، اصل چیز دم ہے. دم کو سبب بنایا اللہ تعالیٰ نے شفا کا، کسی بندے کو سبب نہیں بنایا. تو دم کسی سے کیوں کروایا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو کہا دم کروا لو، یہ نہیں کہا کہ لاؤ میں دم کر دیتا ہوں، اس کو کسی سے دم کروا لو. مطلب آپ اپنی سہولت کے مطابق، بعض اوقات آدمی اتنی اس نشاط میں ایکٹیو نہیں ہوتا کہ اب اس حالت میں نہیں ہوتا کہ شوق سے وہ دم کر لے اپنے اوپر یا اپنے بچے پر، کسی اور سے کروا سکتا ہے. مرض کی حالت میں جب بندہ ہوتا ہے، آپ کو خود پتا ہے کہ آیت الکرسی کیا اعوذ باللہ پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی، دوسرے کو کہہ سکتا ہے مجھے دم کر دے، اور تو کروایا جا سکتا ہے. لیکن اس میں احتیاط کیا کرنی ہے کہ توجہ کسی بندے کی طرف نہیں جانی چاہیے، توجہ اس سبب کی طرف بھی نہیں جانی چاہیے. سبب کو اختیار کریں کیونکہ یہ سبب ہے، دم بھی سبب ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت کا دم ہے، وہاں بھی توکل کیا ہے؟ شفا. یہ سبب ہے شفا کا فیصلہ اوپر سے آئے گا. جس طرح آپ نے پیناڈول کی گولی کھائی ہے بخار کی حالت میں، اور آپ کو یقین ہے کہ شفا آئے گی، لیکن شفا اوپر سے آتی ہے، اس گولی میں سے نہیں آتی. یہ گولی سبب ہے صرف. اور توکل کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے سبب اختیار کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا، اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا. تو دم کے معاملے میں یہ حالت شرکیہ ہے، شرک اصغر ہے. اس توکل میں توکل کے منافی ہے، مطلب توکل آپ کا ختم ہو گیا جب آپ نے دم کے معاملے میں کسی شخص کے اوپر بھروسہ کر لیا. کسی شخص سے دم کروانا حرام نہیں، کسی شخص پر دم کرواتے وقت اس پر بھروسہ کرنا، توجہ کرنا، اس پر عقیدہ رکھنا کہ اس کا دم چلتا ہے، یہ شرک اصغر میں آتا ہے. آپ کے توکل کو کھاتا ہے، آپ کی توحید کو کمزور کرتا ہے. اور اسی طرح یہ علاج بالکئی، میں نے لوہے کو گرم کر کے داغ کے علاج کروانا آج بھی موجود ہے، اور اس میں جسم کو تکلیف ہوتی ہے. یہ بھی مشرکین کے دور میں اس کے بارے میں ایک عقیدہ تھا کہ یہ علاج 100% شفا ہے. یہ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے. اور دوسرا، اس میں جسم کو تکلیف ہوتی ہے تو ایسا علاج جس میں جسم کو تکلیف اور تعذیب دی جاتی ہے اور تھوڑا صبر کرنے سے صحیح ہو سکتا ہے زخم، تو جلد بازی میں اپنے آپ کو تکلیف دہ مرحلے سے گزارنا یہ صحیح نہیں ہے شریعت میں، کہ تھوڑا صبر بھی کر لینا چاہیے. اور دوسرا، یہ مشرکین کے دور میں جو اس طریقہ علاج پر اتنا اس قدر اعتماد پیدا ہو چکا تھا، عقیدہ بن چکا تھا کہ علاج بالکئی میں شفا ہے 100%. ہمیں پتہ ہے پیناڈول سے بخار اترتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ اگر اللہ نہ چاہے تو بخار نہیں اترے گا. تو ایسی صورت میں جب توکل میں کمی آ جاتی، آپ نے سبب پر اس قدر اعتماد کر لیا کہ آپ کی توجہ اللہ سے ہٹ گئی، کہ شفا کا فیصلہ وہاں سے ہونا تھا، وہ شفا والی جو جگہ ہے، شفا کا
کی شفا جہاں سے آتی ہے وہاں سے آپ کی توجہ ہٹ جائے تو یہ معاملہ جو ہے پھر یہ شرک اصغر میں چلا جاتا ہے اور توکل میں کمی آ جاتی ہے، توحید میں کمی آ جاتی ہے اور وہ وزن میں کمی آتی ہے، پھر جو توحید سے وزن بنتا ہے نامہ اعمال میں۔ ہاں، دم کے اندر ایک چیز ہے کہ اگر دم ہو ہی شرکیہ، جیسے دور جاہلیت میں شرکیہ دم تھے، آج بھی لوگوں کے پاس شرکیہ دم ہے جس میں جنات کے نام پکارتے ہیں، وہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں، یہ تو سرے سے ہے ہی شرک۔ یہ دم جو ہے، یہ دم تو ہے، اگر غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے تو یہ تو شرک اکبر تک چلا جاتا ہے۔ یعنی شرک اکبر کا مطلب بندے کا ایمان چھن جاتا ہے، اسلام چھن جاتا ہے، اس سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بندہ۔ شرکیہ دم سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ آپ نے صحابہ کو عرض فرمایا کہ میرے سامنے لاؤ، اپنے دم دکھاؤ، کیونکہ اسلام سے پہلے بھی دم چلتے تھے۔ آپ نے پھر فرمایا لا بأس بالرقى ما لم تکن شرکن، کوئی حرج نہیں دم کرنے میں، چاہے وہ دور جاہلیت کا دم ہو اگر اس میں شرک نہ ہو۔ تو دم کے معاملے میں ایک اور چیز بھی ہے، ہمارے کئی اہل حدیثوں میں دم کے معاملے میں تشدد پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی نے وسعت دی ہے۔ دم کے معاملے میں وسعت ہے کہ دم جو ہے کسی بھی آیت سے کیا جا سکتا ہے، چاہے حدیث میں نہ بھی آیا ہو کہ اللہ کے نبی نے نہیں بتایا کہ یہ آیت فلاں مرض میں دم کیا جائے تو شفا کا سبب ہے۔ پورا قرآن پورا ہی شفا ہے۔ اگر کسی عالم نے یا کسی بھی شخص نے ایک آیت کا دم کیا اور اس کو شفا ملی، تجربہ ہو گیا، اس بنا پر بھی اس دم کو کیا جا سکتا ہے۔ دم میں یہ وسعت ہے۔ اگر دور جاہلیت مشرکین کے دم میں اگر شرک کی شرط پر کہ شرک نہ ہو وہ دم کی اجازت دی گئی ہے، تو آج کل کوئی بھی دم کہیں سے بھی مل جائے، قرآن کی آیت کا یا مسنون دعاؤں کا یا اللہ کے اسماء و صفات کا کوئی دم ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس دم میں فلاں مرض کا علاج ہے، یا یہ دم کیا جائے تو فلاں تکلیف میں علاج ہوگا، تو اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کی کیفیات جو ہے اس میں احتیاط کرنی چاہیے کہ لوگ دم کرتے وقت بیچ میں کچھ طریقے اپنے ڈال دیتے ہیں، مطلب اس کی تعداد مخصوص کر دیں گے۔ تعداد اذکار کی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مخصوص کرتے۔ دم ایک دفعہ پڑھنا کافی ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہے جو دم کے طور پر آپ نے پڑھنی وہ ایک دفعہ پڑھنا کافی ہے۔ لیکن دم میں یہ ہوتا ہے کہ دم میں بار بار دم کیا جانا چاہیے، کہ آپ کا کوئی مریض ہے، آپ نے دم کیا، 1 گھنٹے بعد پھر کر لیں، 2 گھنٹے بعد پھر کر لیں، مسلسل جب تک آپ دیکھیں تکلیف ہے تو دم بھی مسلسل کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے۔ دم میں اذکار کی طرح نہیں ہے کہ صبح دم کیا تھا آپ شام کو کریں گے دم، نہیں، دم جب دیکھو تکلیف میں ہے کوئی شخص، بخار ہے یا مرض ہے، تو دم مسلسل بار بار کیا جا سکتا ہے، اور اس میں تعداد کو مقرر کرنا پڑھائی کے اندر یہ صحیح نہیں، یا اس کے اندر کوئی اور طریقے ڈال دینا کہ طریقے ایجاد کر کے۔ دم میں خالی کیا ہے؟ قرات ہے، پڑھنا ہے، اور دوسری چیز ہے پھونک مارنا۔ پھونک کے اندر تھوک کا چھینٹا ہونا چاہیے دم کے اندر۔ پڑھنا ہے کہ ایک آدمی نے پڑھا، قرآن کی آیت پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، آیت الکرسی پڑھی، معوذتین پڑھی، اور پھر مریض کے اوپر پھونک مار دی۔ پھونک اس طرح ماری کہ تھوک کے تھوڑے چھینٹے اس کے جسم کو لگیں، اور ضروری نہیں کہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے جسم پہ پھونک مارنے کی، اس کے جسم کے کہیں کسی بھی حصے کو پھونک لگ جائے دم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ریکارڈنگ سے دم نہیں ہوتا کہ لوگ سورہ بقرہ کی ریکارڈنگ لگا لیتے ہیں، یا رقیہ شریعہ کی ریکارڈنگ ہے، ریکارڈنگ سے دم نہیں ہوتا۔ دم میں شرط ہے کہ وہ جو پڑھنے والا ہے اس کے منہ کی پھونک لگے اور تھوک کے چھینٹے بھی ہوں۔ اور اسی طرح دم مریض کو پانی پر دم کر کے بھی پلایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس میں حرج سمجھتے ہیں پانی پر پھونک مارنے میں،
جبکہ وہ الگ مسئلہ ہے پیتے ہوئے پانی میں سانس لینے کا. دم کے طور پر پانی پر پھونک بھی ماری جا سکتی ہے، اور اس میں بھی یہی طریقہ ہوگا کہ تھوک کے تھوڑے سے چھینٹے ہوں، خود پی لیں یا جس مریض کو پلانا ہے. اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کر سکتا ہے تو اس کی مدد کرے. مطلب مریض مرض کی حالت میں دیکھا، تکلیف کی حالت میں دیکھا اور اس پہ دم کر سکتا ہے تو اس دم کر کے اس کی مدد کرے. اور یہ دم کرنا ایک ایسی سنت ہے جو ہم چھوڑ چکے ہیں. گھر میں بچے کو تکلیف ہو، دم کرنا چاہیے، اپنے اوپر دم کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ہے کہ گھر میں اہل و عیال بیویوں کو جب بخار ہوتا تھا، گھر میں اذا اشتکا احد اہلہ اذا اشتکا، بخار جب ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر معوذات سے دم کرتے تھے. معوذات میں آخری 2 قل بھی آ گئے اور وہ دعائیں بھی آ گئی جن میں اعوذ کا لفظ آتا ہے، اعوذ کا دعائیں بھی. ان سب دعاؤں کا اور آیات کا دم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی کرتے تھے اپنے گھر والوں پر. تو یہ دم کو کرنا سنت ہے اور شفا کے اسباب میں سے ایک سبب ہے. اور سبب جو ہوتا ہے اس کو سبب ہی سمجھنا چاہیے، اور سبب کو اختیار کرتے ہی بندے کا یقین اللہ پر پختہ ہو جانا چاہیے کہ جو اس سبب پر وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود پورا کرے گا. شفا کا وعدہ وہ خود پورا کرے گا اللہ تعالیٰ. اس پر پھر صبر بھی ہے. صبر ایمان کا حصہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ادھر پھونک ماری اور ادھر بچہ جو ہے صحیح ہو گیا. نہیں، وہ اللہ کی مشیت سے جب اللہ تعالیٰ نے ٹائم رکھا ہے ہر چیز کا، آپ نے اپنا کام فرض ادا کرنا ہے، دوا کھانی ہے، دم کرنا ہے، اور جس ٹائم پر اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو شفا ملے گی. آپ اس پر یقین رکھیں کہ شفا ملے گی. ہر اس مرض میں شفا ملتی ہے جس میں موت نہ لکھی ہو. اگر کسی مرض میں بندے کی موت لکھی ہے وہ تو اب اٹل ہے فیصلہ، لیکن کوئی بھی ایسا مرض مرنے سے پہلے جتنے بھی امراض ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ شفا عطا کرتا ہے. اور اس شفا کا میں توکل یہ کہ اب اللہ سے بھرپور امید رکھیں شفا کی، سبب اختیار کریں، دوا کھائیں اور دم کریں. تو لہذا توکل جو ہے بندے کا اللہ پر، یہ اس کی توحید کی علامت ہے. اور توکل میں جس قدر کمی آتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے اس کی توحید ناقص ہو چکی ہے. اور جس قدر توحید ناقص ہوگی اس قدر ہمارا نامہ اعمال ہلکا ہوتا چلا جائے گا، نیک اعمال کا پلڑا. اور جس قدر توحید مضبوط ہوگی اس قدر ہمارا نامہ اعمال کا پلڑا بھاری ہوتا چلا جائے گا. اور اسباب سیکھنے چاہیے ہمیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے توحید میں کمی آتی ہے. اور ان میں سے یہ پھر توکل، کیونکہ توحید کے مضبوط ہونے کا ایک سبب ہے توکل میں کمی ہونے کے اسباب ہیں. توکل میں کمی ہونے کا سبب یہ ہے کہ بندہ اسباب کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا ہے. اسباب کو استعمال کریں لیکن اسباب کی طرف دیکھیں مت. اسباب چاہے کمزور سے ملے ہیں، اسباب میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے 100% کامیاب ہونے کا حکم نہیں دیا، کیونکہ ہر آدمی کی استطاعت اس کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتی ہے. لیکن توکل میں 100% ہمیں یقین کرنا چاہیے اللہ پر. اس میں توکل جو ہے فیکٹری کے مالک کا بھی توکل اسی طرح ہونا چاہیے اللہ پر رزق کے معاملے میں، جس طرح ایک ریڑھی چلانے والے کا بھی اسی طرح توکل ہونا چاہیے اللہ پر جس طرح ایک فیکٹری کے مالک کا. جبکہ ریڑھی ذریعہ معاش اب معمولی سا ہے اور فیکٹری کتنا بڑا ایک ذریعہ معاش ہے، لیکن توکل میں دونوں کے برابری ہونی چاہیے. اور ایک آدمی ریڑھی لگاتا ہے، یہ سبب ہے. ایک آدمی کی فیکٹری ہے، پیٹرول پمپ ہے، ذریعہ معاش ہے، یہ ایک سبب ہے. سبب میں لوگ مختلف ہو سکتے ہیں، توکل میں ہمیں سب کو ایک برابر ہونے کا حکم ہے. لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہوتے ہیں توکل میں بھی، وہ اپنے عقیدے کی کمزوری اور مضبوطی کی وجہ سے. تو اس سب میں آدمی کامیاب جب ہوتا ہے جب وہ
توحید میں مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے توکل میں مضبوطی عطا فرمائے، ہمارے عقیدے میں مضبوطی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔